ماہ کی تحقیقات اور 20 سال کے مالی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ عدالت نے منجمد اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور مجرمانہ سرگرمی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس دسمبر 2019 کو عدالتی حکم پر منجمد کیے گئے تھے۔ برطانوی ایجنسی نے حکومت پاکستان، نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست پر تحقیقات شروع کی تھیں۔ تحقیقات کے دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے برطانیہ اور UAE میں اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ نہ تو شہباز شریف اور سلیمان شہباز کی کوئی بریت ہوئی ہے، نہ یہ کوئی ٹرائل تھا، یہ تو محض اکاؤنٹس منجمد کرنے کی نیشنل کرائم ایجنسی کی ایک کارروائی تھی جو ایجنسی نے ایک بینک کی جانب سے بھیجی گئی مشکوک ٹرانزیکشن پر کی۔ ایک بیان میں شہزاد اکبر نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے تفتیش پاکستان کے ریکوری یونٹ یا نیب کی درخواست پر نہیں کی، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ سلیمان شہباز کی طرف سے بعض فنڈ 2019 میں پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے گئے۔ ان فنڈز کو برطانوی حکام اور NCA نے مشکوک ٹرانزیکشن قرار دیا تھا اور اب نیشنل کرائم ایجنسی نے فنڈز کی تفتیش روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ سلیمان شہباز اپنے والد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت کے مفرور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق صدر آصف زرداری کو پاکستان کی قیادت کرنے والوں میں کرپٹ ترین رہنما قرار دے دیا۔ کہا نواز شریف بھی زرداری سے مختلف نہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنے ایک مضمون میں عمران خان نے لکھا کہ آصف زرداری نے امریکیوں سے کہا تھا کہ وہ پاکستانی اہداف پر حملے کرتے رہیں۔ امریکی کتاب اوباماز وار کا ذکر کیے بغیر عمران خان نے کتاب کا جملہ تحریر کیا کہ زرداری نے امریکیوں سے کہا تھا کہ حملوں کے دوران معصوم شہریوں کا قتل امریکیوں کو پریشان کرتا ہوگا، انہیں یعنی آصف زرداری کو نہیں۔ مضمون وزیر اعظم نے لکھا کہ افغان جنگ کی ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر نہ ڈالی جائے، دنیا نئی افغان حکومت سے تعاون کرے، ماضی کی غلطی دہرائی تو دہشت گردی ہی بڑھے گی۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے، کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اگر 2023 کے الیکشن میں PTI کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے گزشتہ روز کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کو شفاف قرار دیا۔ آج مریم نواز نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں ڈکٹیٹرشپ کے دور سے زیادہ برے حربے استعمال ہوئے، تمام حربوں کے باوجود الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ملی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پارٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے الیکشن میں ہم ٹی وی پر ہرا دیے گئے تھے، مخالفین الیکشن جیتنے کے بعد بھی سر جوڑ کر بیٹھے کہ انہیں یہ اپنی فتح نہیں شکست لگی۔ الیکشن کمیشن پر حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پول کھلنے کا ڈر ہے۔ الیکشن کمیشن پر غصہ صرف اپنی چوریاں چھپانے کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ مریم نے کہا کہ حمزہ شہباز بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ہماری سوچ، آرا اور طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم سب متفق ہیں کہ ہمارے گھر اور جماعت کا سربراہ صرف نواز شریف ہے۔ عدالت سے فیصلہ ہو تو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ خود احتسابی کا نظام سب اداروں میں موجود ہے، پارلیمنٹ بھی اپنا خود احتسابی کا نظام کیوں نہیں بنا لیتی؟ آصف زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کہا منتخب نمائندوں کے خلاف عدالت درخواستیں کیوں سنیں؟ جب عوام سب جانتے ہوئے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو ہم کیوں مداخلت کریں؟ آصف زرداری کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے تو ہم کیوں یہ معاملہ دیکھیں؟ پارلیمنٹ میں PTI کی اکثریت ہے، آپ آصف زرداری کے خلاف عدالت کیوں آئے؟ ہمارے لیے زیادہ اہم ان غریبوں کے کیسز ہیں جنہیں بنیادی حقوق بھی میسر نہیں۔ آئندہ سماعت پر دلائل سے مطمئن کریں، عدالت ایسے کیس کیوں سنے؟ مزید سماعت 4 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے تعاون مانگ لیا۔ کہا سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کراچی کے لیے ہمیں مل کر چلنا ہوگا۔ KCR پر وفاق پوری طرح زور لگائے گا، امید ہے سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔
بنڈل آئلینڈ کے معاملے پر بھی وزیر اعلیٰ سے غور کی درخواست. بولے بنڈل آئلینڈ سے فائدہ سندھ کو ہے, اس پر وزیر اعلیٰ سے مزید بات کریں گے. کراچی شہر سارے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری لا سکتا ہے. وزیر اعظم نے کراچی میں KCR کا سنگ بنیاد رکھ دیا. سرکولر ریلوے بجلی سے چلنے والی آٹومیٹک ایئر کنڈیشن ٹرین ہوگی جس میں بیک وقت 814 مسافر سفر کر سکیں گے. نیو کراچی سرکولر ریلوے کے 29 کلومیٹر ٹریک پر 16 اسٹیشن اور 24 لیول کراسنگ ہوں گی. منصوبہ 20 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 سال میں مکمل ہوگا. وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا ہے کہ آج کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. یہ KCR کا پرانا روٹ ہے. اتنا بڑا منصوبہ بغیر منصوبہ بندی کے کیسے بنے گا؟ KCR پر 250 ارب سے زیادہ خرچ ہوں گے. 2 سال میں KCR کا سٹرکچر مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے. KCR ہمارا منصوبہ تھا, انہوں نے اپنے حصے میں ڈالا. K4 بھی وفاق بنا رہا ہے. پانی کی تقسیم ہمارے حصے میں آئی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے وعدے کیے گئے ہیں, اللہ کرے پورے ہوں. شیخ رشید نے بن مانگے شہباز شریف کو ملک میں شفاف الیکشن کی ضمانت دے دی. نون لیگ میں 2 کی بجائے 3 گروپ بننے کی پیش گوئی. کہا شہباز شریف اپنے لیے سوچیں, دم کرائیں. شریف خاندان میں وراثت کی لڑائی جاری ہے. 2 سال پہلے کہا تھا نون سے میم نکلے گی, اب کچھ اور بھی نکلتا دکھائی دے رہا ہے. جعلی ویکسینیشن پر نادرا کا کوئی قصور نہیں. سازش کے تحت پاکستان کے شناختی کارڈ, ویکسینیشن اور پاسپورٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک سوال پر بولے الیکشن کمیشن اور حکومت قریب آ رہے ہیں, جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع کی سخت مخالفت کریں گے. قانون میں متعین مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی. تاریخ کے متنازع ترین چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش کسی صورت منظور نہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں رواں ماہ چوتھی بار اضافہ. اس بار سفید چنا زد میں آ گیا. وزیر اعظم ریلیف پیکج میں شامل 1 کلو سفید چنا 40 روپے مہنگا کر دیا گیا. فی کلو قیمت 120 روپے سے بڑھ کر 160 روپے ہو گئی. گلگت بلتستان ریجن کے لیے قیمت 125 روپے سے بڑھا کر 165 روپے فی کلو کر دی گئی. ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں چنے کی قیمت میں اضافے کے باعث قیمت بڑھائی. کراچی میں بادلوں کا تھوڑی سی دیر کا دھواں دھار اسپیل, جہاں جہاں برسے وہاں پانی کر دیا. تھوڑی سی دیر کی بارش مسائل کا انبار ساتھ لے آئی. کیمپ اسٹیشن پر سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے انتظامات متاثر. ٹینٹ اور قالین بھی گئے. پلیٹ فارم پر بنے شیڈز بھی پانی رسنے لگا. بارش کے بعد سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے وزیر اعظم کی کراچی آمد کے باعث VIP موومنٹ. کراچی پریس کلب کے قریب اسلامی جمعیت طلبہ کے احتجاج کے باعث شارع فیصل سمیت مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا. اسلام آباد میں ڈینگی وائرس سے مزید 1 شخص انتقال کر گیا. 10 روز میں ڈینگی سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. مزید 30 شہری ڈینگی سے متاثر. پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس کی مزید 250 مریضوں کی تصدیق. پنجاب میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ. راولپنڈی میں مزید 18 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص. ڈینگی مریضوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی. ڈینگی وائرس صرف پانی میں پرورش پاتا ہے. گھر میں اور گھر کے باہر صاف پانی اکٹھا نہ ہونے دیں, احتیاط کریں. لاہور میں کورونا پازیٹیو کیسز کی شرح میں کمی نہ ہو سکی. 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 10% ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں شرح 2%, پنجاب بھر میں 4.5%, کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 4%, حیدرآباد میں 5.6%, سندھ بھر میں 4% رہی. ملک بھر میں کورونا سے مزید 31 افراد انتقال کر گئے. مزید 1757 نئے کیس رپورٹ ہوئے. کورونا مثبت کیسوں کی شرح 3.5% ہو گئی. وزیر اعظم عمران خان سے کراچی میں علماء کرام کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرتی اصلاح کے لیے علماء کرام کا خصوصی کردار ہے. معاشرے میں جنسی جرائم کے سدباب کے لیے حکومت, اساتذہ اور علماء کو مل کر کام کرنا ہوگا. علماء نے وزیر اعظم کو ناموس رسالت, اسلاموفوبیا, مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا. میں
میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس ٹائم ایک انسانی جان کا سوال ہے، پلیز وہ CAA کو کہیں کہ وہ آرڈر کرے کہ ایئر ایمبولینس پیشنٹ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی ہے۔ ریکویسٹ کرتی ہوں سندھ گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ پلیز اس کو سیریسلی لیا جائے۔ اس ٹائم عمر کا ڈائلسس چل رہا ہے، ایئر ایمبولینس کو پابند کیا جائے کہ وہ عمر شریف کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اداکار عمر شریف کا علاج کے لیے امریکہ روانگی کا معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ ایئر ایمبولینس پہنچ گئی لیکن عمر شریف کی حالت سفر کے قابل نہیں، ان کا دوبارہ ڈائلسس کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں سفر کے قابل ہونے میں وقت لگے گا۔ ایئر ایمبولینس کراچی میں صرف 12 گھنٹے مزید رکے گی۔ اگر عمر شریف کی حالت نہ سنبھلی تو ایئر ایمبولینس 12 گھنٹے بعد انہیں لیے بغیر لوٹ جائے گی۔ عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر نے اپیل کی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ ایئر ایمبولینس چلی گئی تو دوبارہ بلانے کی صورت میں انہیں نئے سرے سے ادائیگی کرنا ہوگی۔ پہلے بھی ایئر ایمبولینس کی ادائیگی کے کئی دن بعد یہاں پہنچی ہے۔ عمر شریف کی زندگی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سپریم کورٹ میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے دائر درخواستیں ناقابل سماعت قرار۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدارتی نظام کے لیے آئین کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ آئین پاکستان کی رہنمائی کے بغیر کسی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ کے پاس سیاسی نظام بدلنے کا کوئی اختیار نہیں۔ صدارتی نظام کے لیے دائر درخواستوں میں اٹھایا گیا نقطہ سیاسی ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات نہ روکنے پر سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو حکام کے ہونٹ سلے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کیس عدالت پہنچ جاتا ہے تو اتھارٹی والے متحرک ہو جاتے ہیں۔ SBCA کے ڈائریکٹر، انسپیکٹرز اور دیگر حکام ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ذمہ دار افسران کی معطلی اور برطرفی ہو تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ ملازمین کو سلیکشن کمیٹی کے ذریعے ملازمت پر رکھا گیا تھا۔ ملازمین کو رکھنے کے لیے اشتہار دیے گئے تھے۔ یہ ملازمین MP1 کے نہیں، گریڈ 1 سے 17 کے ملازم تھے۔ ملازمین کی بحالی کے لیے 2009 میں آرڈیننس جاری ہوا جو بعد میں ایکٹ بنا۔ جج صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن پر فیصلہ دیا۔ وہ ملازمین متاثر ہوئے جنہیں سنا نہیں گیا تھا۔ ملازمین کی برطرفی المناک کہانی ہے۔ IMF کی پالیسی میں ڈاؤن سائزنگ شامل ہے۔ حکومت غریب ملازمین کی بحالی کے لیے قانون سازی کرے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور بجلی کے بعد حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس نرخوں میں 35% تک اضافے کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ مختلف سلیبز میں 550 سے 9,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہو جائے گا۔ پشاور میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم میں کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ نہ 50% مسافروں کی پابندی، نہ سماجی فاصلے کا خیال اور نہ ہی ماسک کا استعمال۔ ترجمان ٹرانس پشاور کا کہنا ہے کہ دفتری اوقات میں BRT بسوں میں رش معمول کی بات ہے۔ BRT میں سفر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر لاہور میں کل مقامی تعطیل کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق کل شہر کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ امریکہ افغانوں کے 9 ارب ڈالر جاری کرے، پاکستان امدادی سرگرمیوں کا مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ کا برطانیہ پر بھی طالبان سے رابطے پر زور۔ پاکستان ہاؤس لندن میں برطانوی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ مغرب ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مغربی میڈیا چاہے تو آ کر دیکھ لے۔ برطانیہ میں ٹرک ڈرائیوروں کی قلت سے پیٹرول کی سپلائی متاثر، پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج سے مدد طلب کرنے پر غور۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ڈرائیوروں کی کمی کی وجہ سے پیٹرول پمپس تک پیٹرول کی رسائی نہیں ہو پا رہی۔ پیٹرول ریٹیل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کے 50 سے 90% اسٹیشنز پر پیٹرول کی قلت ہے۔ بھارت میں 10 ماہ سے جاری کسانوں کا احتجاج پھر زور پکڑ گیا۔ احتجاج کے 300 دن مکمل ہونے پر ملک گیر ہڑتال، دہلی اور ہریانہ کے درمیان راستوں کو بلاک کر دیا گیا۔
گاڑیوں کی طویل قطاریں. ڈپٹی کمشنر نئی دہلی کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کانگریس سمیت متعدد سیاسی جماعتوں اور تاجروں نے کسانوں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. آج ڈالر 51 پیسے اضافے کے ساتھ 169 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 171 روپے برقرار. ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 50 روپے اضافہ ہوا. ایک تولہ سونے کی قیمت 1,13,550 روپے ہو گئی. پاکستان سٹاک میں کاروبار آج 7ویں دن بھی مسلسل منفی رہا. 100 انڈیکس آج 255 پوائنٹس کم ہو کر 44,817 پر بند ہوا. جرمنی کے انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اینگلا مرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی پر سبقت حاصل کر لی. گرین پارٹی 118 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت بن کر ابھر آئی. سوشل ڈیموکریٹس کے رہنما اولیف شولز نے گرین اور لبرل جماعتوں کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. فرانس کے صدر میکرون کو شہری نے انڈا مار دیا. حیرت انگیز طور پر انڈا ٹوٹا نہیں، گردن پر لگا اور اچھل کر دوسری جانب گر گیا. انڈا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا. چند ماہ قبل فرانسیسی صدر کو ایک شخص نے تھپڑ بھی دے مارا تھا. T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کے کچھ کھلاڑیوں کی نیشنل T20 میں ناقص پرفارمنس سے پی سی بی پریشان. بعض کرکٹرز کی کارکردگی بہتر نہ ہونے پر اسکواڈ میں تبدیلیاں متوقع. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ ٹورنامنٹ میں ٹیمز کے توازن اور پچز کے معیار سے ناخوش. ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کو ٹیمز متوازن کرنے کی ہدایت. دوسرا آل پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈائمنڈ جوبلی گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ ناک آؤٹ میچز میں عبداللہ شاہ غازی اور ہزارہ کمبائن کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. ٹورنامنٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ویلین ہوسے کے 2 گول. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ریال بیٹس نے گٹافے کو 2-0 سے شکست دے دی. لا لیگا میں آج کا واحد میچ سیلٹا ویگو اور گریناڈا کے درمیان کھیلا جائے گا. لا لیگا کے سنسنی خیز میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر. بلند و بالا پہاڑ، بہتے آبشار، خوبصورت وادیاں، دلکش نظارے. پاکستان کا قدرتی حسن میں کوئی ثانی نہیں. رواں سال صرف ملاکان ڈویژن میں 27 لاکھ سیاح آئے. وزیر اعظم نے تخت پائی میں بدھ مت کی قدیم عبادت گاہ کی تصاویر شیئر کر دیں. اور معروف گلوکار منیر حسین کے گیتوں کی مقبولیت آج بھی برقرار. مداح ان کی 26ویں برسی نہیں بھولے.